آرمی میں شمولیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات جانیے۔ ایک وہ بچے جو کیڈٹس آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس، وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ وتھ کمپیوٹر سائنسز دے کین اپلائی۔ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہماری ہوتی ہے 60%۔ صحیح ہے، وہ اپلائی کریں گے، ایک انٹرنس ایگزام ہوگا، انیشل میڈیکل ہوگا، اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوں گے، اور فائنلی آئی ایس ایس بی کے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد فائنل میڈیکل ود دی ہاسپٹل، اینڈ دین اے میرٹ لسٹ جس میں ان کو سلیکشن ہوگی، اینڈ دین دے ول رپورٹ نیول اکیڈمی فار 1.5 year ٹریننگ۔ یہ کیڈٹس اسکیم جو ہے یہ ایف ایس سی کے بعد ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک اور اسکیم ہے جسے ہم شارٹ سروس اسکیم کہتے ہیں، جو کہ ہم گریجویٹس کے لیے کرتے ہیں، جس میں ہمیں 16 years آف ایجوکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو نارملی آج کل بی ایس کہلائی جاتی ہے۔ اس میں بچے اور بچیاں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور 16 سال کی ایجوکیشن چاہیے۔ اس میں ہم میکسیمم ایج لمٹ کتنی؟ اس کی ایج لمٹ اپر جو ہے وہ 28 years ہے بی ایس کے لیے۔ 28 سال سے کم عمر ہونی چاہیے، اور ہائٹ فیمیلز کے لیے 5 feet کی ریکوائرمنٹ ہے، اور میلز کے لیے 5 feet 4 inches منیمم ریکوائرمنٹ۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک میڈیکل پروسیجر ہوتا ہے، اور ان کے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ سے سلیکشن پروسیجرز ہوتے ہیں، اینڈ دین دے آر انڈکٹڈ۔ میلز جو ہیں وہ ہمارے آلموسٹ ساری برانچز میں آتے ہیں، جس میں آپریشنز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سپلائی چین مینجمنٹس میں بھی ہیں، کمپیوٹرز میں بھی ہیں، سول انجینئرز ہیں۔ فیمیلز کے لیے ہماری جو اسٹریم ہے 16 سال والی، اس میں ہم ایجوکیشن برانچ میں ان کو انڈکٹ کرتے ہیں، جس میں ہم فزکس، کیمسٹری، میتھس، انگلش، اردو، آئی آر، اور اس کے علاوہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہمارے پاس، یہ ہماری ادر اسٹریمز میں آتی ہیں۔ ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈکٹ دی لیڈیز آفٹر بی میکینیکل اینڈ الیکٹریکل آلسو، وچ ویری سون وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ۔ سو اس کا مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے آپ کو کہ جو بچیاں ہیں ہماری، they can come and they can apply for the armed forces and they can compete with the men. بالکل، there is no difference. and compete in an excellent manner. Exactly. تو آپ جو ہے آپ کا کیا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک ٹپیکل ڈے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب بتائیے ذرا۔ میں ایز اے سائیکالوجسٹ انڈکٹر ان پاکستان نیوی، اور کرنٹلی ابھی میں آئی ایس ایس بی کوہارٹ میں ہوں، جہاں ہماری پروفیشنل ٹریننگ چل رہی ہے وہاں پہ، جس کے بعد پھر آگے ہم اپنی جگہ پہ پوسٹ ہو جائیں گے جہاں پہ ریکوائرڈ ہوں گی فار سائیکولوجیکل پرپسز اور اینی دی ایچ آر، اس میں ہم یہ ہیں کہ فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بیسٹ کچھ ہوتا ہے مائنڈ میں کہ بیسٹ یہ جگہ ہے، یہ والا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ جا کے سرو کرنے کا وہ بھی بڑا مزہ ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جو آپ مطلب انسپائر کرتی ہیں کہ میں کم از کم یہاں تک جاؤں، اور یہ میرے جو ہیں یہ رینکس ہو جائیں، اور یہ میری لوکیشن ہے، یہ جس طرح آرمی کے ہوتے ہیں کینٹونمنٹ، وہ کہتے ہیں کھاریاں کینٹ از ون آف دا بیوٹیفل کینٹس، وہ ضرور جانا چاہیں گے ان کے فوجی۔ تو آپ لوگوں کا کون سا ہوتا ہے ایسا؟ ہماری تو پوسٹ کافی زیادہ ہیں، بٹ میں نے ایسے دماغ میں ایسی کوئی چیز رکھی نہیں ہے، آلدو میں ابو سے کہتی ہوں کہ میری پوسٹنگ ایسی جگہ پہ کرائیں جیسے تربت، پسنی، گوادر، مجھے ذرا ٹف رف ایریا سے سٹارٹ کرائیں کہ میری لرننگ بہتر ہو۔ تو یہاں پہ ہوگا آپ کا کوئی سے ہوگا کہ جس طرح وہ کہتی ہیں کہ مجھے ٹف اور رف ایریاز میں بھیجیں، تو آپ کہیں کروا سکیں یا کچھ؟ اگر ان کی سروس ریکوائرمنٹ ہوئی تو شی کین بی پوسٹڈ اینی ویئر جہاں ہماری ریکوائرمنٹ ہو۔ اور یہ رفنس اور ٹفنس جو ہے وہ انہی کی وجہ سے آئی ہے آپ کے اندر ساری، زبردست۔ اچھا، واٹ وڈ بی دا ون میسج جو آپ ان کو، یا ایک نصیحت جو آپ ان کو ہمیشہ کرتے ہیں اس یونیفارم کے حوالے کی وجہ سے؟ ہاں، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ جب وردی پہن لی تو اپنے ماں باپ یہ سب پیچھے رہ گئے، پھر یہ ملک ہے اور صرف یہ ملک ہے۔ کیا بات، اس کے لیے اگر جان بھی دینے پڑی تو اس طرح کی 1000 بیٹیاں قربان۔ کیا بات ہے۔ اور یہ اچھا، یہ بات آپ نے تو کیونکہ پہنی ہوئی ہے وردی، یہ آپ نے تو کہا ہے، لیکن آپ سے پہلے جن گیسٹ سے ہم بات کر رہے تھے، اور میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ والدین نے تو وردی نہیں پہنی ہوتی، بچوں نے پہنی ہے، وہ جاتا ہے ضرور، جنگ لڑتا ہے، وہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ مجھے آج تک ویسے کوئی بتا بھی نہیں سکا، لیکن میرا خیال ہے وہ کوئی غائب کی مدد ہوتی ہے، وہ کوئی ڈیوائن پاور ہے جو آپ سارے وردی والوں میں ہے۔ یہ آپ، میں بتا رہا ہوں، کوئی الفاظ میں شاید نہیں بیان کر پائے گا، بٹ اس ملک کی محبت اور اس ملک کے ساتھ سنسیئرٹی، اس کے لیے ہزاروں جانیں قربان۔ بالکل، میں تو یہی کہوں گی کہ دے آل آر ڈوئنگ اے ویری گریٹ جاب، ریگارڈلیس وہ فورسز میں ہیں یا وہ ہاؤس وائفز ہیں، یو آل آر ڈوئنگ اے ویری ایکسپلینڈیبل جاب۔ بس
ہمت نہیں ہارنی ہے, ٹھیک ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس پارٹ آف لائف ہے, جسٹ ڈو یور بیسٹ اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. میں والدین سے کہوں گا اپنی بیٹیوں کی طاقت بنیں, ان کو پڑھائیں اور ان کے سہارا بن کے ان کے ساتھ چلیں. آئی ٹیل یو, اس ملک کی بیٹیوں میں جو کوالٹیز ہیں اور جو پوٹینشیل ہے, یہ اٹ کین شو ونڈرز, بالکل جی, اور اس ملک کو ترقی کے زینے پہ چڑھا دیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.